نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 245 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مضمون جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، جتنا اس نے دیا اس سے کئی گنا بڑھا کر اللہ رب العالمین اسے واپس لوٹا دے گا، اور تنگی پیدا کرنا حالات میں اور کشادگی اور وسعت پیدا کرنا یہ اللہ ہی رب العالمین کا کام ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اس آیت میں جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا وہ لفظ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ یقرض قرض سے بنا ہے، اور قرض کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنا، علیحدہ کرنا۔ اسی لیے کاٹنے کا جو آلہ ہوتا ہے کینچی، اس کو عربی میں مقراض کہا جاتا ہے۔ تو قرض کو قرض کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرض دینے والا جو مال قرضہ میں دیتا ہے وہ ظاہر ہوتا تو اس کا مالک ہے اس مال کا جو دے رہا ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے وہ مال اس کی ملکیت یا اس کے قبضہ سے کٹ جاتا ہے، اس لیے اس دیے ہوئے مال کو قرض کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسے قرض دیا جائے وہ اگر وقت پر ادا نہ کر سکے تو وہ پہلے جو بہترین تعلقات ہوتے ہیں جن کی بنا پر ایک اعتبار ہوتا ہے، رقم اپنی دوسرے کے بندہ حوالے کر دیتا ہے، تو وہ تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو کاٹنے کا، ٹوٹنے کا، علیحدہ ہونے کا معنی چونکہ ان تعلقات میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے بھی اسے قرض کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہے قرض کا لغوی معنی۔ اصطلاح عرب میں قرض کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام بھی بدلہ کی نیت سے کیا جائے، عرب میں اس کام کو قرض کہا جاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ کے اندر بھی قریب قریب یہی مفہوم مراد ہے۔ ہم جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ثواب اور اجر یعنی بدلہ کی نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کا بدلہ دے گا۔ تو یہ کام چونکہ بدلہ کی نیت سے ہیں، اس لیے تمام نیک اعمال کو قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ اور رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم نے سورہ انعام کی 54 نمبر آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کو واضح فرمایا۔ ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، یعنی تم جو اچھا عمل کرو گے اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے۔ تو قرض کا یہ مفہوم سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض حسن اللہ کو دے۔ قرض حسن سے مراد ایسا قرض ہوتا ہے کہ جو مال حلال سے دیا جائے یا ریاکاری سے پاک ہو کر اخلاص نیت سے دیا جائے، یا قرض دے کر پھر اس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، جو ایسا کرے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا۔ یعنی جو مال اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے
اس کے دیے ہوئے مال سے بڑھ کر اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، اور تنگی بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، کشادگی بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ یہاں یقبض قبض ان سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تنگ کرنا، سمیٹنا، تنگی کرنا، اور اس کا مد مقابل یبسط صاد کے ساتھ بھی آیا ہے اور سین کے ساتھ ہو تو بھی یہی اس کا معنی ہوتا ہے کشادگی پیدا کرنا، وسعت پیدا کرنا۔ تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی روزی تنگ کر دیتا ہے یا کسی کی روزی تنگ کر دیتا ہے، اور کبھی یا کسی کی روزی فراخ کر دیتا ہے۔ اور مالک کریم کو قرض دینے کا جو مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو ظاہر اللہ رب العالمین کو براہ راست تو کوئی نہیں دیتا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین براہ راست کسی سے لیتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے جو لیتا ہے وہ بندوں کے ذریعے لیتا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے دو تو گویا یہ اللہ ہی کو دینا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین جس طرح بندوں سے بندوں کے ذریعے لیتا ہے، اسی طرح بندوں کو بندوں کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ یہ مالک کریم کا ایک نظام ہے۔ تو اغنیاء جو فقراء کو صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول دو طرح سے بیان کیا گیا۔ ایک اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ طیبہ میں دو باغ تھے، ایک باغ عالیہ میں یعنی مدینہ طیبہ کے بالائی حصے میں، اور دوسرا سافلہ میں یعنی پستی کی طرف۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس دو باغ ہیں، اگر میں ان میں سے ایک باغ صدقہ کر دوں تو کیا اللہ رب العالمین مجھے جنت میں کوئی ایسا باغ دے گا جس میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ سکوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں؟ سرکار نے ضمانت دے دی۔ تو انہوں نے اپنا بہترین جو باغ تھا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور یہ وہ باغ تھا جس میں ان کے اہل و عیال، ان کا خاندان آباد تھا۔ اب سرکار سے وہ ضمانت لے کر عہد و پیمان کر کے واپس اس باغ کی طرف آئے، تو اس باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر بھی داخل نہیں ہوئے کہ یہ اب اللہ کو دے چکا ہوں۔ اس باغ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے ام الدحداح، میں نے یہ باغ اپنے رب کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، اب یہاں سے نکل چلو، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے۔ جو ہی دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ فرمایا تو سعادت مند بیوی نے کیا خوب جواب دیا، وہ کہنے لگی مبارک ہو، تم نے بہترین گاہک کے ہاتھ پر اپنا سودا بیچا ہے اور بڑے نفع والا تم نے سودا کیا ہے۔ تو ان کے اس حسن عمل پر اللہ رب العالمین نے ان کی تحسین کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو مالک کریم اسے اس کے دیے ہوئے سے کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو ان کے اس باغ میں 600 پھلدار درخت تھے، تو اندازہ کریں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، اور مالک کریم نے کیسے درجہ قبولیت عطا فرمایا اور ان کی تحسین فرمائی۔ دوسری اس کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 261 نمبر آیت مبارکہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، یعنی ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی اس نے ایک دانہ دیا اور اس کے بدلے میں 700 دانے ملے۔ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اجر بڑھا دیتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے سرکار کی اس درخواست پر سرکار کی امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، من ذا الذی
یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی کہ مالک یہ تو انہیں اجر ملے گا، بے شمار اجر ملے گا جن کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے، جو دے سکتے ہیں ان کے لیے تو تیرے اجر کی کتنے گنا اجر ہے اس کی حد کوئی نہیں، لیکن جو مسکین ہیں، مفلوق الحال ہیں، فقراء ہیں، وہ دے نہیں سکتے تو ان کے لیے اجر کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر سورہ زمر کی 10ویں آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جن کے پاس دینے کے لیے نہیں وہ احکام الہی پر صبر سے عمل کرتے رہیں اور زندگی کی مشکلات پر صبر کرتے رہیں تو انہیں بھی اللہ رب العالمین بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ دو شان نزول اس آیت مبارکہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کا استنباط فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، دین اسلام کی نصرت اور تائید میں خرچ کیا جائے، فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ، بھوکے پیاسے، محتاج سب پر حسب ضرورت خرچ کیا جائے، اور یہ سارا اللہ رب العالمین کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جائے وہ گویا اللہ کو قرض حسنہ دیا جا رہا ہے اور اس کا بدلہ اللہ بے شمار عطا فرمائے گا، اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ راہ خدا میں خرچ نہ کرے باوجود کہ اس کے پاس وسعت ہو اور وہ بخل سے کام لے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، اور مالک کریم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو تنگی پیدا کرنا اور کشادگی پیدا کرنا ہے یہ اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہے۔ اس نے اگر تمہیں کشادگی پیدا فرما دی، ان کے لیے تنگی پیدا فرما دی، تو تمہیں موقع دیا کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو ان کو دے کر، تو یہ اللہ کے فضل سے محروم ہونے والی بات ہے۔ تو یہ اللہ کو پسند عمل ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور بخل سے کام لینا ناپسند ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ جو انہیں دیا جا رہا ہے، مالک اپنے فضل سے فرماتا ہے کہ یہ اللہ کو قرض دیا جا رہا ہے، یہ ان کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں پہنچ جاتا ہے، اور مالک انہیں قبول فرما کر پھر اس کا بدلہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی طویل ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسے امام مسلم نے بھی نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی نقل فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، وہ بندہ کہے گا مالک تو تو رب العالمین ہے، بیماریوں سے پاک ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو مالک کریم ارشاد فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تجھے پتہ نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے یہ اندازہ نہیں اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، وہ میری ہی عیادت ہوتی؟ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا مالک تو رب العالمین ہے، کھانے کی محتاجی سے تو پاک ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اور تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اسے کھانا دیتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، یعنی وہ کھانا مجھے ہی دینا ہوتا۔ پھر مالک کریم کسی بندے سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ کہے گا مالک تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ مالک کریم ارشاد فرمائے گا کہ تجھے پتہ نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے نہیں پلایا،
اور تجھے اندازہ نہیں کہ اگر تو اسے پلاتا تو تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، یعنی وہ اسے پلانا مجھے ہی پلانا ہوتا۔ تو اس حدیث میں کتنی وضاحت سے یہ بیان کر دیا گیا کہ جو محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو دینا در حقیقت رب العالمین کو دینا ہی ہوتا ہے، اور ان کو دینا ہی اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دینا ہوتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ کچھ تو قرض حسنہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، جو بندہ اپنی مرضی سے صدقات و خیرات کرتا ہے، اور بعض اوقات قرض حسنہ اس پر بھی بولا جاتا ہے کہ آپ سے کسی ضرورت مند نے ادھار رقم لی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور اس کا ارادہ ہے کہ جب اس کے پاس وسعت ہوئی تو وہ آپ کو واپس کر دے گا، تو اس کو ادھار دینا، اس پر بھی قرض حسنہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ بھی قرض حسنہ ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ضرورت ہی پوری کرنے والی بات ہوتی ہے۔ البتہ اس قرض کے اندر جو اس لیے دیا جائے کہ اس کی ضرورت میں پوری کر رہا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ واپس کر دے گا جب اس کے پاس ہوئے، اس قرض حسنہ میں جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا لازم ہے، اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرنا اور مطالبہ کرنا یہ سود ہوتا ہے اور یہ حرام ہوتا ہے۔ یہ قرض دینے والا جتنا دے رہا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، البتہ جو مقروض ہے اس کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب وہ قرض واپس کرنے لگے تو جتنا اس نے قرضہ لیا تھا اتنا تو واپس کرے ہی کرے، ساتھ حسن سلوک کے طور پر کچھ اور بھی اپنی طرف سے زیادہ دے، احسان کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی معمول مبارک تھا کہ آپ جب بھی کسی سے قرضہ لیتے تو واپسی پر اس کے قرضے سے کچھ زیادہ ہی ادا فرماتے، لیکن وہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی قرض خواہ کی، سرکار کا یہ حسن سلوک ہوتا تھا۔ آج بھی یہی اسوہ نور ہے کہ قرض لینے والا زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کرے، وہ سود ہے، لیکن جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ واپسی کے موقع پر اس سے بھی حسن سلوک کرے، جس طرح اس کی ضرورت کے مطابق ضرورت کے موقع پر اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اس قرض حسنہ میں اگر وقت طے ہوا کہ فلاں وقت پر ادا کریں گے تو اس وقت مقررہ کے اندر اندر وہ قرض واپس لوٹانا لازمی ہے۔ ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا اور ہیلے حوالے تلاش کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ کون سی شے قرضے کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر وہ شے جس کی مثل موجود ہو اس شے کو قرضے کے طور پر دینا جائز ہے۔ مثلاً غلہ ہے، اس کی تمام اجناس ایسی ہیں جن کا مثل موجود ہوتا ہے، اس لیے غلہ اپنی تمام اجناس سمیت ساری قسموں کا غلہ قرضے میں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روپیہ پیسہ ہے، روپے پیسے کی بھی مثل موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی قرضے میں دیا جا سکتا ہے۔ پھل ہیں، کپڑا ہے، مٹی، ریت، اینٹ، جتنی بھی چیزوں کی مثل موجود ہوتی ہے وہ چیزیں قرضہ میں دی جا سکتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بعض اوقات ویسے تو صدقہ خیرات کرنا اس میں چونکہ واپسی نہیں ہوتی، اور قرضہ دینا، قرض حسنہ دینا، اس میں واپسی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ویسے تو عام حالات کے اندر صدقہ و خیرات کا ثواب ظاہر ہے زیادہ ہے کہ وہ بندہ بغیر بدلے کے وہ دے رہا ہے، لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ صدقہ کرنے سے بھی قرض دینا زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے، خاص طور پر جب قرض کی واپسی کی مدت آ جائے تو اس وقت قرض لینے والے نے بھی اپنا ایک ذہن بنایا ہوتا ہے کہ مجھے ملیں گے تو میں یہ کام بھی کر لوں گا، وہ کام بھی کر لوں گا، اور اس وقت اگر اسے واپس پیسے نہ ملیں اور اس کا جو مقروض ہے وہ اس وقت تنگی میں ہو، دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، اس وقت میعاد کے اندر توسیع کرنا اور اس کو مزید گنجائش اور مزید مہلت دینا یہ ذہنی طور پر ایک مشکل ہوتا ہے، لیکن جتنی میعاد وہ بڑھاتا جاتا ہے اللہ رب العالمین ہر روز ہر دن کے بدلے اسے اتنی رقم جتنی اس نے قرض میں دی ہے اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ما من مسلم
یقرض مسلما قرضا مرتين الا کانا کصدقتها مرۃ، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو 2 دفعہ قرض دے اس کا ثواب اتنا ہے جتنا ایک دفعہ کسی کو صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو صدقہ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، اور کسی کو قرض حسنہ دینا بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، لیکن جو قرض دیا اس قرض پر نفع نہیں لے سکتا۔ ہاں، جو مقروض ہے وہ اپنی طرف سے احسان کرے تو وہ اسے قبول کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ قرض خواہ یعنی جس نے وہ قرضہ دیا ہوا ہے اور جس نے واپس لینا ہے قرضہ، وہ اپنے مقروض سے کوئی چیز ہدیہ کے طور پر بھی قرضہ وصول کرنے سے پہلے یا قرضہ وصولی کے وقت ہدیہ کے طور پر کوئی چیز قبول نہ کرے۔ ہاں، اگر قرضے کا معاملہ ہونے سے پہلے بھی ان میں ہدیوں کا لین دین، تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا تو اب بھی اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ ہدیہ صرف اس لیے دے رہا ہے کہ اس نے مجھے قرضہ دیا ہوا ہے تو یہ ہدیہ چونکہ قرض کا نفع ہے اور یہ لینا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اذا اقرض احدکم قرضا فاہدی لہ او حملہ علی الدابہ فلا یرکبها ولا یقبلها الا ان یکون جرا بینہ و بینہ قبل ذالک، کہ جب تم کسی کو قرضہ دو اور اس کے لیے یعنی قرضے کی وجہ سے تمہیں ہدیہ دیا جائے یا قرضے کی وجہ سے سواری پر سوار کیا جائے تو پھر نہ وہ ہدیہ قبول کرو نہ ہی سواری پر سواری اختیار کرو۔ ہاں، اگر قرضہ سے پہلے ان کے درمیان ہدایہ کا تبادلہ ہوتا تھا تو پھر ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قرضہ میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ یہ قرضہ جو دیا جا رہا ہے کسی کو، خواہ وہ صدقات و خیرات ہوں یا ویسے کسی کو اس لیے دیا جا رہا ہو کہ واپس بھی لیں گے، بہر صورت جو بھی قرضہ ہو، وہ قرضہ دینے کے بعد مقروض پر احسان نہ جتلائے، اسے طعن و تشنیع بھی نہ کرے، اسے ایذا بھی نہ دے اور لوگوں کے سامنے ایسا چرچا بھی نہ کرے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس لیے کہ اگر ایسا کرے گا تو وہ اپنے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ یہ اسے نہیں دیا جا رہا، گویا اللہ رب العالمین کو دیا جا رہا ہے، اور رب کو دے کر جتلانا کیسا، یہ اللہ ہی کے دیے ہوئے سے دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ریاکاری سے بھی بچے اور ایذا سے بھی بچے اور مقروض کی دل آزاری سے بھی بچے۔ اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ قرضہ دیا جائے یا صدقہ دیا جائے، دونوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب کتنا ملتا ہے؟ جتنا نیت میں حسن ہوگا، جتنی نیت میں پختگی اور اخلاص ہوگا، جتنی نیت کے اندر زیادہ للہیت ہوگی، اتنا ہی اللہ رب العالمین صدقہ اور قرضہ دینے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کو ایک ہی عمل پر 10 گنا ثواب ملتا ہے، اسی عمل پر کسی کو 70 گنا ثواب ملتا ہے، اسی عمل پر کسی کو 700 گنا ثواب ملتا ہے، اسی عمل پر کسی کو ہزاروں گنا، کسی کو لاکھوں گنا، کسی کو کروڑہا گنا اسی عمل پر ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب حسن نیت کی مقدار اور اخلاص کی مقدار اور قوت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور اس امت کے اندر بلکہ نسل انسانی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسا اخلاص کسی کا بھی نہیں، سوائے انبیاء کرام کی تو شانیں ہی جدا ہیں، یہ امتوں میں بات ہو رہی ہے۔ صحابہ کا اخلاص چونکہ بے مثل ہے، اس لیے ان کے دیے ہوئے صدقات کا اجر و ثواب بھی بے مثل ہے، یعنی ان کے اخلاص جیسا کسی کا اخلاص نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اگر صدقہ و خیرات کریں یا باقی کوئی نیکی کریں تو ان کے عمل کے ثواب جتنا بھی کسی کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا لو انفق احدہم احدا ذہبا ما بلغ مد احدکم ولا نصیفہ، کہ بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، تو اے صحابہ تمہارے ایک مد یا نصف مد
صدقہ کرنے کے برابر بھی ان کو ثواب نہیں مل سکتا۔ یعنی تمہارا بظاہر تھوڑا سا نظر آنے والا عمل بھی اتنے زیادہ ثواب والا ہوتا ہے کہ وعد والا اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے تو اس پر بھی اسے اتنا ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ عمل بے شک اس کا بڑا ہے، لیکن عمل کا ثواب اخلاص کی مقدار سے ملتا ہے۔ اخلاص چونکہ یہاں زیادہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اس لیے یہاں ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور اللہ ہی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں نظام قدرت یہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد فراخی اور کشادگی یہ لازمی طور پر ہوتی ہے، لیکن ہر کشادگی کے بعد ضروری نہیں کہ تنگی بھی آئے۔ اللہ رب العالمین نے تنگی کا ذکر پہلے رکھا ہے اور کشادگی کی ترتیب کا ذکر بعد میں رکھا ہے، اور یہ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ تنگی کے بعد کشادگی آتی ہے، لیکن اس کا عکس یہ لازمی نہیں ہے۔ اور سورہ الم نشرح میں بھی مالک کریم نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تنگی ایک آتی ہے تو سہولت دوہری آتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ امتحان ایک دیتا ہے، فضل اپنا کئی گنا فرما دیتا ہے۔ مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔